اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال جعفر بن محمد یا ہشام لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک۔ مکتب اہل بیت میں بعض شخصیات اہل بیت کے اصحاب میں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت سے فقہی تعلیمات کو نقل کیا۔ بعض شخصیات ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ جنہوں نے اخلاقی روایات کو انتہائی کثرت کے ساتھ اہل بیت سے روایت کیا ہے۔ لیکن اسی مرحلے کے اوپر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ زمانہ کہ جہاں پر طرح طرح کے فتنے اہل بیت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مکتب اہل بیت کی تعلیمات کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے معاشرے کے اندر مولا کا کون سا ایسا صحابی تھا یا الفاظ دیگر ائمہ کے کون سے ایسے صحابی تھے کہ جنہوں نے عقیدے کے محاذ کے اوپر اہل بیت کی تعلیمات کا دفاع کیا اور امامت اور ولایت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایسی ہی ایک شخصیت کا تذکرہ آج ہم کرنے والے ہیں کہ جن کا تعلق چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتویں امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ کون ہے یہ شخصیت؟ ان کا نام تاریخ میں ہشام ابن حکم بیان کیا جاتا ہے۔ کون ہشام؟ ہشام کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا اور اب دوسری صدی ہجری کے بڑے شیعہ متکلمین اور اصحاب ائمہ کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا کہ یہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی موجود ہیں اور ساتویں امام کے زمانے میں بھی موجود ہیں، یعنی ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں نزاع کر رہے ہیں اور چھٹے امام کو یہ موقع میسر ہے کہ مولا تعلیمات رسول خدا، تعلیمات امیر المؤمنین اور فقہ جعفری کی ترویج فرما رہے ہیں۔ اور پھر چھٹے امام کے فوراً بعد ساتویں امام کے اوپر ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ جس میں امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ قید خانے کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ یہ دو ایسے ماحول کہ جس کے اندر ایک مرتبہ شیعوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنے دین کو سیکھ سکیں، اور پھر فوراً ایک ایسا ماحول کہ جس کے اندر سخت ترین تقیہ ہے۔ ان دونوں بظاہر متضاد ماحول کے اندر ایک شخصیت کہ جس کا نام ہشام ہے، یہ شیعوں کا اہل بیت کے چاہنے والوں میں ایک ایسا صحابی امام ہے کہ جس نے علم کلام میں اپنا لوہا منوایا، بہترین شیعہ متکلم کہ جس نے عقیدے کے محاذ کے اوپر اہل بیت کا دفاع کیا اور اس طریقے سے مناظرے کیے کہ خود ائمہ کو ان کی تائید کرنی پڑی۔ اب روایات بیان کرتی ہیں کہ کبھی ہشام ابن حکم توحید کے مرحلے کے اوپر اور توحید کی بحث کے اندر دشمنوں کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں، کبھی عدل الہیہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، تو کبھی خدا کی تجسیم کے قائل افراد کے مقابلے میں ہشام ابن حکم مناظرہ کرتے ہیں۔ کبھی بعض افراد ایسے آتے ہیں کہ جو ولایت کے دشمن ہیں اور ولایت کا انکار کرتے ہیں، تو امامت اور ولایت کا اثبات کرتے ہیں ہشام ابن حکم۔ یہاں تک کہ ہشام ابن حکم کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ہشام، اے ہشام ابن حکم، لا تزال مؤیدا بروح القدس، اے ہشام، روح القدس مسلسل تمہاری تائید کرتا رہتا ہے، ما نصرتنا بلسانک، کہ جب تم ہماری مدد کر رہے ہوتے ہو اپنی زبان کے ذریعے۔ اپنی زبان کے ذریعے مدد کرنا یعنی اپنے دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، جدل کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے کس طریقے سے اہل بیت کے دین کا دفاع کرتے ہو اور اہل بیت کی تعلیمات کا دفاع کرتے ہو۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جن سے گزرنے کے بعد ہشام کو یہ موقع ملا اور ہشام کو یہ مرتبہ ملا کہ چھٹے امام کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا سکے۔ لیکن ایک مایہ امتیاز اور طرہ امتیاز ہشام کو یہ حاصل ہے کہ جہاں پر چھٹے امام کے بہت سارے اصحاب ایسے ہیں کہ جو سفید ریش ہیں، ہشام نوجوانی کے عالم میں چھٹے امام کی بارگاہ میں اس قدر محبوب اور معزز ہیں کہ جب چھٹے امام کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتا یہ نوجوان جس کا نام ہشام ہے، امام اپنے مقام سے بلند ہو جاتے اور اپنی بزم میں ہشام ابن حکم کو جگہ دیا کرتے۔ بلکہ اصول کافی کی کتاب الحجت کے ابتدائی صفحات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے کہ اتنے میں ہشام ابن حکم تشریف لائے۔ امام نے عزت سے نوازا، امام نے احترام سے نوازا اور ہشام کو بلا کر کہا کہ اے ہشام، یہ بتاؤ کہ جب تم عمر ابن عبید کے پاس پہنچے تو عمر ابن عبید سے تم نے کس طریقے سے مناظرہ کیا؟ ہشام کانپنے لگے، ایک مرتبہ خجالت سے سر جھکا کے کہا کہ فرزند رسول، میری کیا جرأت کہ میں رسول خدا کے بیٹے کے سامنے، میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے سامنے اپنے مناظرے کو بیان کر سکوں اور بتاؤں کہ کس طریقے سے میں نے مولا کے دشمن کے اوپر دلیل قائم کی۔ مولا، میں تو آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہوں، کیسے اپنے دلائل اور اپنے برہان کا اظہار آپ کی بارگاہ میں کروں؟ امام مسکرائے
اور مسکرا کے کہا کہ اے ہشام، ہم تم سے خواہش کرتے ہیں کہ تم بیان کرو کہ کس طریقے سے تم نے ہمارا دفاع کیا اس شخص کے دربار کے اندر، اس شخص کے سامنے کہ جو ہماری ولایت اور امامت کا منکر تھا۔ ہشام آگے بڑھے اور ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا کہ مولا عمرو ابن عبید نامی ایک شخص کہ جو امامت کا منکر تھا، میں نوجوان ہوں اور اسی حالت میں اس کی مجلس کے اندر پہنچا کہ جس کے اندر وہ درس دے رہا تھا۔ میں فوراً صفوں کو چیرتا ہوا بالکل صدر محفل میں جا کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی سوال کرنے کا موقع ملا تو میں اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ حضور میرا آپ سے سوال ہے۔ تو فوراً اس شخص نے کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو میں نے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے؟ تو فوراً یہ جملہ کہا کہ یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو، اتنی علمی محفل کے اندر یہ کیسا سوال ہے؟ کہا حضور میں نوجوان ہوں، آپ عالم ہیں، بزرگوار ہیں، میرے سوال تو ایسے ہی ہیں، اگر آپ جواب عنایت فرمائیں گے تو یہ آپ کی عنایت ہوگی۔ کہا کہ جب میں نے یہ جملے کہے تو عمرو بن عبید نے فوراً کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ کہا بتائیے آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہ آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہ میں آنکھوں سے اشخاص و الوان یعنی لوگوں کی صورتیں دیکھتا ہوں اور رنگوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ کہ خوب۔ کہ یہ بتلائیے کہ کیا آپ کے پاس مشام یعنی ناک ہے؟ کہ جی ہاں میرے پاس ناک موجود ہے۔ کہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہ میں اس ناک کے ذریعے سے خوشبو اور بدبو کو سونگا کرتا ہوں۔ کہ حضور اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس کان ہیں؟ کہ ہاں کان ہیں۔ کہ ان کانوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کانوں سے میں آوازوں کو سنتا ہوں۔ کہ بہترین۔ کہ یہ تمام سینسز حواس آپ کے پاس موجود ہیں؟ کہا جی ہاں موجود ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ جب آپ ان حواس کو سنتے ہیں اور پھر آپ کا قلب مردد ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیا یہ خوشبو اچھی ہے یا بری ہے، آیا یہ آواز اچھی ہے یا بری ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے قلب کے اوپر اپنے ان حواس کی باتوں کو عرضہ کرتا ہوں اور میرا قلب میرے شک کو دور کر دیا کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر جب میرے حواس کے اندر کوئی شک آتا ہے تو میرا قلب ان کی امامت کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا فوراً ہشام ابن حکم نے فرمایا کہ حضور ذرا انصاف فرمائیے، آپ کا ننھا سا بدن کہ جس کے اندر محدود حواس ہیں، یہ اتنے سے حواس بغیر امام کے نہیں چل سکتے، تو یہ بتلائیے کہ امت محمدیہ رسول خدا کے بعد امام کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ ہشام کا استدلال اس طریقے سے تھا کہ فوراً اسقاط خصم ہوا، خصم خاموش ہو گیا، سامنے والا بالکل خاموش ہو گیا۔ اور جب یہ مناظرہ اور یہ جدل چھٹے امام کی بارگاہ میں نقل کیا گیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہی مناظرہ اور تمہارا یہی جدل صحف موسیٰ اور ابراہیم کے اندر موجود ہے۔ یہ مولا کا وہ صحابی کہ جس نے اہل بیت کی ولایت کا دفاع کیا، اہل بیت کے دین کا دفاع کیا، اور جب اس دنیا سے چلا گیا تو آج بھی اگر روایات کی کتابوں کو اٹھایا جائے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے طریقہ برہان اور طریقہ استدلال ہشام ابن حکم ایک رہنما حیثیت رکھتا ہے کہ جس کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اہل بیت کے اوپر کوئی بھی اشکال اٹھائے، اہل بیت کے دین پر کوئی بھی سوال اٹھائے، تو کس طریقے سے اہل بیت کا ایک چاہنے والا اپنے کم ترین بضاعت کے اندر اہل بیت کا دفاع انجام دے سکتا ہے۔